عزت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کی بالیدگی کیا ہے۔ ایک شاعر کے 4 مصرے پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا۔ جتنا سمجھ آئے اتنا میرے ساتھ بولنا چاہیے۔ امام حسین بادشاہ آپ کی زندگی کرے۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا۔ حسن کردار میں علی ہے، حسین کردار میں علی ہے، زین العابدین کردار میں علی ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا۔ فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ فرمایا کس میں ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ جس بندے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے اور جو اس راز سے واقف ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے راز کا نام زہرا ہے، حجاب وحدت کا نام زہرا ہے، مرضی توحید کا نام زہرا ہے، والدہ حسنین کا نام زہرا ہے، قرآن کی اصل کا نام زہرا ہے، قلب مصطفیٰ کا نام زہرا ہے، محمد کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر کا نام زہرا ہے، تنویر امامت کا نام زہرا ہے، حجاب وحدت کا نام زہرا ہے، معرفت ولایت کا نام زہرا ہے، بخت حیدر کرار کا نام زہرا ہے، علی کے گھر کی رونق کا نام زہرا ہے، امامت کے چشمہ ازل کا نام زہرا ہے، مرضی محدثہ کا نام زہرا ہے۔ وہ اس 4 مصروں میں توجہ فرمائے، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا ضروری ہے مقدر کے سوا۔ بے شک مقدر میں موجود ہو، خوشنودی زہرا ضروری ہے۔ پیغام کے طور پر آپ کا بھی مجھے احساس ہے، وقت کا بھی بے پناہ احساس ہے۔ بالکل گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، لیکن جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے۔ کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات، ایران میں چھپی ہے، اس کا اردو ترجمہ شائع ہوا ہے۔ میں یہ فکرہ پڑھنے سے پہلے قبلہ مخدوم صاحب اللہ کو واسطہ دے کے منت کرتا ہوں کہ جناب سیدہ کا واسطہ مالک صرف اسے یاد رہے جسے تو چاہتا ہے، اور اسے سن کے بھول جائے جسے تو نہیں چاہتا۔ بات چھپی ہوئی ہے تو چھپی ہوئی نہ ہوتی۔ منبر پہ پڑھ رہا ہوں، صرف اہل سنیں گے، نا اہل کو خدا بھلوا دے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے خون کی قسم، نا اہل کو یہ بات مشکوک بھی لگے گی، لیکن جو اہل ایمان تشریف فرمائے ان کے نزدیک یہ بات پکی طرح ثابت ہے کہ شک کرنا ہو تو ایمان پہ کرنا چاہیے، لیکن سیدوں کے فرمان پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ سیدوں کے فرمان پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ جو بچے تشریف فرمائیں، امام حسین تمہیں بوڑھا کرے، جب بوڑھے ہو جاؤ تو یاد رکھنا۔ جو بزرگ تشریف فرمائیں ان کے لیے کبریت احمر پیش کر رہا ہوں۔ خزائن آل محمد میں سے ایک خزانہ، اسرار آل محمد میں سے ایک سر۔ صاحب ثمرات الحیات لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ایک فرشتہ ہر بندے کے اس طرف بیٹھا ہوا، اس طرف جاگ رہا ہے اس کے بھی بیٹھا ہوا ہے، کوئی سویا ہوا ہے اس کے بھی بیٹھا ہوا، ایک فرشتہ اس طرف بیٹھا ہوا۔ ان دونوں کا کام کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا سی کوئی نیکی کرے تو یہ لکھ لیتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا سا کوئی گناہ کرے تو یہ لکھ لیتا ہے۔ نیکی کرو تو یہ مصروف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ کرو تو یہ مصروف ہو جاتا ہے۔ 8ویں امام کی حدیث ہے، فرمایا اے مفضل تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جس سے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جسے اللہ نے زبان دی ہے وہ میرے ساتھ بولو۔ بے شک نیند آئی ہوئی ہے لیکن بولنا ضرور جسے بات سمجھ۔ اگر کوئی نیکی کرے تو یہ لکھنے لگ جاتا ہے۔ جو بندے چپ ہیں ان کا فرشتہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، کوشش کرو فرشتے کو لکھنے کی طرح مصروف کرو۔
امام علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی نیکی کرے تو یہ لکھتا ہے، اگر کوئی گناہ کرے تو یہ لکھتا ہے۔ اے مفضل تجھے وہ عمل نہ بتاؤں جس سے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں کہ مولا فرمائیے، فرمایا فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کر یہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے۔ سلامت و آباد ہو، آل محمد آپ کو سلامت، بی بی آپ کو سلامت ہو۔ فاطمہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کر، جب کوئی جناب زہرا کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہے امام نے فرمایا دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں، یہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے۔ یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے۔ میں نے پہلے بھی قسم کھائی تھی، میں پھر سادات عظام کے سامنے مانیدہ کے ساتھ قسم کھا کے کہتا ہوں نااہل کو یاد نہیں رہے گی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ فرشتہ گناہ لکھتا ہے، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے تو یہ لکھ لیتا ہے، ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کرے تو یہ لکھ لیتا ہے۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت جناب فاطمہ الزہرا کے، ایک منٹ کے لیے آپ کھولنا ذرا، ایک منٹ بھائی کو جگا کے یہ فکرہ سن لینا، حدیث سننے کے بعد جتنا مرضی سو جانا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ امیر ہو کے غریب، چھوٹا ہو کے بڑا، عبادت گزار ہو کے غیر عابد، بادشاہ صدی امام نے فرمایا جو بندہ ہر حلالی ہر موالی اس فکرے کو ساری زندگی یاد رکھے گا، لیکن یاد اسے رہے گا جسے بطول توفیق عطا فرمائے گی، جسے زہرا توفیق عطا نہیں فرمائے گی، مجلس میں سے اٹھنے سے پہلے اسے بھول جائے گا۔ چوتھے امام نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت بی بی فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت بھیج دے، اللہ ان فرشتوں پر وحی کرتا ہے کہ اس نے بھیجی ہے زہرا کے دشمن پہ لعنت، پورا دن یہ کوئی گناہ کرے بھی صحیح تم نہ لکھنا۔ جس کا ایمان ہو میرے ساتھ وہ بولے، اس نے زہرا کے دشمن پر لعنت بھیجی، اس نے بطول کے دشمن پر لعنت بھیجی۔ کئی بندے نہایت تکلف سے لعنت بھیج رہے ہیں۔ جناب زہرا کے دشمن پر لعنت کرنے سے پہلے اگر 1 منٹ کا کروڑواں حصہ بھی کوئی بندہ سوچے کہ بی بی بطول کے دشمن پر لعنت کروں یا نہ کروں، لعنت خود اسی کے منہ پہ آؤ۔ ہر کام میں رعایت جائز ہے، دشمن بطول سے رعایت حرام ہے۔ جس کے دل میں بطول کے دشمن کے لیے نرمی بھی پیدا ہو، ذرا سی نرمی، پکا جہنمی، اس کے جہنمی ہونے میں شاکی کوئی نہیں۔